بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور ترین کتاب ہے کافیہ۔ آج سے ہم اس کے درس کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے، علم نحو کے مسائل، نحوی مسائل، نحوی دلائل نہیں ہیں۔ لہذا جو اس کتاب کی سینکڑوں شروحات کے نتیجے میں اب مدارس کے اندر کافیہ کو پڑھنے پڑھانے کا جو پیچیدہ طریقہ رائج ہو چکا ہے، ہم اس طریقے سے بالکل ہٹ کر اس کتاب کو پڑھیں گے۔ اس کتاب کے اندر نحوی مسائل ہیں اور اتنے آسان اور دلچسپ انداز میں بیان کیے گئے ہیں کہ اگر ہم ان مسائل کو ایک دفعہ اچھی طرح سمجھ لیں تو علم نحو کے اندر ہمیں مہارت حاصل ہو جائے گی۔ اگر آپ کو نحوی مہارت حاصل کرنی ہے اور کافیہ کو سمجھنا ہے تو یہ درس آپ کے لیے مفید ہے۔ اگر آپ کو امتحان دینا ہے، مروجہ طریقے کے مطابق کافیہ کو سمجھنا ہے تو تحریر سنبٹ لے لیں۔ اگر عربی نہیں آتی تو اس کی اردو بے شمار شروحات لکھی جا چکی ہیں، وہ پڑھ لیں، وہاں ساری تفصیلات آپ کو مل جائے گی کہ بسم اللہ سے کیوں شروع کیا، الحمدللہ سے کیوں شروع نہیں کیا، الکلمۃ کے اندر کتنی بحثیں ہیں، لفظن کے اندر کتنے مباحث ہیں، وضع کیا چیز ہے، لمعنن مفردن کے اندر جو تفصیلی مباحث ہے وہ آپ کو وہاں مل جائیں گے۔ ہم یہ پڑھیں گے کہ اس کتاب کی ایک ایک لفظ سے، ایک ایک عبارت سے مصنف علیہ الرحمہ ہمیں نحوی مسائل کون کون سے سمجھا رہے ہیں، اور عبارت ہمیں روانی سے پڑھنی آ جائے، اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں انشاءاللہ وجہ اعراب بھی بتایا جائے گا، جہاں ضرورت ہوگی وہاں انشاءاللہ ہم نحوی ترکیب بھی کریں گے۔ کتاب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد وهي اسم وفعل وحرف لأنها إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا۔ الثاني الحرف والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا۔ الثاني الاسم والأول الفعل وقد علم بذلك حد كل واحد منها۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ کلمے کی تفصیل بتا رہے ہیں، کلمے کی تعریف انہوں نے کی ہے، یہ تعریف یاد کرنے کے قابل ہے، اور پھر کلمے کی 3 قسمیں بتائی ہیں، ان تینوں قسموں کی الگ الگ تعریف تو آگے چل کر آئے گی، لیکن اس کی وجہ حسر بتائی ہے کہ کلمے کی یہی 3 قسمیں کیوں ہیں۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد، کلمہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو وضع کیا گیا ہے، جس کو مقرر کیا گیا ہے ایک معنی کے لیے، اور یہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ کیوں؟ یعنی 3 ہی قسمیں کیوں ہیں، 2 قسمیں کیوں نہیں ہیں، 5 قسمیں کیوں نہیں ہیں، 6 قسمیں کیوں نہیں ہیں؟ لأنها، کیونکہ یہ کلمہ اما ان تدل علی معنی فی نفسها او لا، یا تو یہ ایسے معنی پر دلالت کرے گا جو اس کے اپنے اندر ہوں گے یا نہیں دلالت کرے گا۔ مثلا میں کہتا ہوں من، تو اس کا ترجمہ ہے سے، تو اب کہاں سے، کس سے، یہ واضح نہیں ہو رہا، اس لیے من کا معنی، من ایسے معنی پر دلالت نہیں کر رہا جو اس کے اندر ہیں۔ الثانی الحرف، جو دوسری چیز ہے یعنی معنی فی نفسہا پر دلالت نہ کرنے والی، اس کو حرف کہتے ہیں۔ والاول، اور جو اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، یہ پہلا ہے، اما ان یقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، یا تو یہ 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ 3 زمانے کون سے ہیں؟ ماضی، حال اور مستقبل، گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ، آئندہ کا زمانہ۔ الثانی الاسم، اگر یہ کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا تو پھر اس کو اسم کہتے ہیں، اور والاول الفعل، اور پہلی چیز 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہونے والا یہ فعل ہے۔ وقد علم بذلک حد کل واحد منہا، ان میں سے ہر ایک کی تعریف اس سے ہمیں معلوم ہو گئی۔ یہ تو تھا اس کا لفظی ترجمہ مختصر وضاحت کے ساتھ۔ اب تھوڑی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ الکلمۃ، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ بنیادی باتیں شروع کر رہے ہیں۔ تو اب ہمیں دیکھیں، کوئی بھی کتاب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس کو پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ کتاب کس فن میں ہے۔ آپ کی یہ کتاب کافیہ علم نحو میں ہے، کس نے لکھی ہے؟ علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ نحو کے بہت ماہر تھے، اور انہوں نے یہ کتاب علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المفصل، اس کے اندر بے ترتیبی تھی، اس میں صرف نحو بھی تھا اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، تو اس میں انہوں نے اور مثال اشعار بے شمار اس کے اندر تھے، تو اس کو انہوں نے وہاں سے نکال کر مختصر کر کے ایک ایسا متن پیش کیا کہ آپ اگر اس پوری کافیہ کو، متن کو پڑھیں نا تو آپ 1 گھنٹے میں، 1.5 گھنٹے میں پورا متن پڑھ لیں گے، اتنا مختصر کر کے اور آسان انداز میں اور کم مثالوں کے ساتھ اور بقدر ضرورت، اور اتنی چیزیں ہیں جو نحو میں کافی شافی ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس کا نام رکھا الکافیہ،
کہ جو چیزیں آپ کے لیے نحو میں کافی ہیں، اگر اس کتاب کی جو نفس مسئلہ ہے اس کو آپ سمجھ لیں گے تو یہ آپ کے نحو سمجھنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب نحو کیا چیز ہے وہ آپ کو الگ سے جو ہے تھوڑا سا پڑھ لینا چاہیے۔ اگر آپ آگے کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں نا تو اس کتاب کا جو فن ہے اس کو آپ پھر دوبارہ بنیادی کتاب کھول کے پڑھ لیں۔ تو اگر آپ قافیہ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب علم نحو کے اندر ہے۔ آپ کیا کریں، علم نحو کی کوئی بھی بنیادی کتاب لے لیں، علم النحو ہے اور نحومیر ہے اور تعلیم النحو ہے، کوئی سی بھی کتاب لے لیں اور اس کو ایک مرتبہ اردو میں پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اگلا کام کیا کریں، قافیے کی فہرست کھول لیں۔ اس میں دیکھیے آپ کو سب سے پہلے نظر آئے گا کہ کلمہ اور کلام کی تعریف ہے، بنیادی چیزیں ہیں، پھر اس کے بعد 3 مقاصد کو لیا ہے انہوں نے، مرفوعات، منصوبات اور مجرورات، اور پھر اس کے بعد آخر میں انہوں نے توابع کو لیا ہے اور مبنیات کو لیا ہے، پھر فعل ہے اور پھر اس کے بعد حرف ہے۔ تو یوں آپ کے سامنے ایک نحوی ترتیب آ جائے گی کہ بھئی نحو کا، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر نحو کا کوئی مسئلہ آپ کو سمجھنا ہے تو وہ اس کتاب میں آپ کو کہاں ملے گا۔ آپ کتاب کو اگر وہاں تک سبق نہ بھی گئے ہو تو آپ اس کو کھول کے دیکھ لیں، وہ آپ کو مارے گا نہیں انشاءاللہ۔ ہم کتاب سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کتاب کے آگے کا کوئی صفحہ کھول لیں گے جو سبق ہم نے پڑھا نہیں ہے تو وہاں سے کوئی باہر آ کر ہم کو مارنا نہ شروع کر دے کہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کتاب کا جو رعب ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ ہمیں مرعوب نہیں ہونا، ہمیں محبوب بنانا ہے کتاب کو، کتاب سے محبت کرنی ہے۔ آج کا جو ہم نے سبق پڑھا الکلمۃ کا، اس کی جہاں تک ہم نے پڑھا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں لکھا ہوا الکلام، تو یعنی انہوں نے شروع میں جو کلمہ اور کلام کی بحث بیان کی ہے اس میں سے آج کی بحث ہے کلمہ۔ کلمہ کہتے ہیں ایک لفظ کو جس کا ایک مطلب ہو، جسے کاپی کو کراسہ کہتے ہیں اور کتاب کو کتاب کہتے ہیں، پین کو عربی میں قلم کہتے ہیں، پنکھے کو عربی میں مروحہ کہتے ہیں، گھر کو عربی میں دارن کہتے ہیں۔ تو یہ ایک لفظ ہے، دارن ایک لفظ ہے، اس کا ایک مطلب ہے، معنی ہے۔ وہ معنی کیا ہے؟ اردو میں تو اس کو گھر کہتے ہیں، لیکن اس کا معنی کیا ہے کہ آپ اپنے گھر کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنے گھر کو دیکھیں دور سے، یہ جو آپ کا گھر ہے نا دار، یہ دار کا معنی ہے۔ تو یہ ایک معنی ہے اور دار ایک لفظ ہے، ایک لفظ ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ ایک لفظ ہوتا ہے، اب وہ لفظ یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، وہ ایک لفظ ہوگا اور اس کا کوئی ایک معنی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اتنا سمجھنا آپ کے لیے کافی ہے۔ اس میں مزید اگر آپ پیچیدگی میں جائیں گے کہ وہ مرکب ہو عبداللہ اس اعتبار سے کہ وہ علم ہے، اور اگر علم نہیں ہے تو وہ کیا ہے، تو اتنی پیچیدگی میں پڑھنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ البتہ چونکہ آگے کلام آ رہا ہے تو کلام کہتے ہیں مکمل بات کو اور کلمہ کہتے ہیں ایک لفظ کو۔ اتنا سمجھ لیں کہ کلمہ اور کلام کے درمیان میں بھی ایک مرتبہ پایا جاتا ہے، ایک موقع پایا ایسا آتا ہے کہ ایک لفظ، ایک چیز ایسی ہے کہ جو نہ کلمہ ہے نہ کلام ہے، اور وہ کیا ہے، وہ ناقص مرکب ہوتا ہے، جو مرکب اضافی، جیسے میرا گھر، تو اب اس کی عربی ہے داری، میرا گھر۔ یہ داری جو ہے یہ ایک مرکب ناقص ہے، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب عطفی۔ تو یہ کلمہ اور کلام کے درمیان کی چیز پائی جاتی ہے۔ کلام وہ ہوتا ہے جس کے اندر بات مکمل ہو جائے، کلمہ وہ ہوتا ہے جو ایک لفظ ہو، ٹھیک ہے۔ وہ ایک لفظ یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ اسم کی، فعل کی، حرف کی تعریف تو آگے تفصیل سے آئے گی، کلام کی بحث کے بعد آئے گی۔ یہاں انہوں نے اس کی وجہ ہے حصر بتائیے کہ ہم نے اس کو منحصر کیوں کیا ان 3 لفظوں میں، کیونکہ جو لفظ ہوتا ہے نا اس کا ایک معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لفظ ادا کرتے ہی وہ معنی اگر آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے تو یہ اسم ہے اور فعل ہے، یہ حرف نہیں ہے۔ حرف وہ ہوتا ہے کہ جس کا اپنا جو مطلب ہے نا وہ اس کے ادا کرنے سے سمجھ میں نہ آئے، بلکہ جب تک اس کو کسی اور لفظ کے ساتھ نہ ملایا جائے اس کے معنی مکمل طور پر آپ کی سمجھ میں آئیں گے ہی نہیں، اس کو حرف کہتے ہیں۔ تو اب لفظ ہے، اس کو بول کر یا تو اس کا معنی فوراً سمجھ میں آ جائے گا یا نہیں آئے گا۔ نہ آنے کی صورت میں وہ حرف ہے، اور سمجھ میں آنے کی صورت میں اب 2 صورتیں بنتی ہیں کہ یا تو وہ 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا یا 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا۔ ملا ہوا ہونے کی صورت میں نہیں، اس کے اندر اگر زمانہ پایا جا رہا ہو، گزرے ہوئے زمانے کا کوئی عمل بتایا جا رہا ہے، موجودہ زمانے میں کوئی کام کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، آئندہ زمانے میں کوئی کام کیا جائے گا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو یہ فعل ہے۔ اور اگر 3 زمانوں میں کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے تو پھر اس کو اسم کہتے ہیں۔ اور یہ ہو گئی ہمارے آج کے سبق کی پوری بات۔ بس آج کے سبق میں آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا آپ کو کلمہ سمجھ میں آ گیا؟ کیا آپ کو اسم، فعل اور حرف سمجھ میں آ گئے؟ کیا آپ کو اسم، فعل اور حرف کی وجہ حسر سمجھ میں آ گئی؟ ممتحن کو چاہیے کہ اگر وہ اس عبارت میں سے طلبہ کا امتحان لینا چاہتا ہے تو وہ یہ پوچھے کہ کلمہ کس کو کہتے ہیں، اور طالب علم سے پوچھے کہ کلمہ کی عربی میں تعریف کریں، تو آپ کو بتانا ہے الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد۔ پھر وہ پوچھے کہ بھئی اس کا اردو ترجمہ کیا ہے، تو آپ کہیں کہ کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے۔
ٹھیک ہے نا. اب وہ آپ سے یہ سوال کرے گا کہ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں، تو آپ کو جواب دینا ہے 3 قسمیں، اسم فعل اور حرف. اگلا سوال اس کا یہ ہوتا ہے کہ کلمے کی 3 ہی قسمیں کیوں ہیں، کلمے کی 2 قسمیں ہوتی، 5 قسمیں ہوتی، ایسا کیوں نہیں ہے. یا اس سوال کو اگر وہ بدل کر کرنا چاہتا ہے تو وہ یوں کہے گا کہ کلمے کی وجہ حسر بتاؤ. ان دونوں باتوں کا جواب آپ کو یہ دینا ہے کہ جو کلمہ ہے وہ یا تو اپنے معنی پر دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا. اگر دلالت نہیں کرے گا تو وہ حرف ہے، اگر اپنے معنی پر دلالت کرے گا تو یا تو وہ 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا یا نہیں ہوگا. ملا ہوا ہونے کی صورت میں فعل ہے، نہ ملا ہوا ہونے کی صورت میں اسم ہے.